ان لوگوں نے غلط سمجھ لیا. دے تھاٹ ہیپینس از اکول ٹو کمفرٹ. آج میرا ایمان بہت زیادہ ہوتا ہے, میں زیادہ عبادتیں بھی کر لیتا ہوں, نمازیں بھی میری ٹھیک ہو جاتی ہیں, پھر اگلے دن پھر میرا جو ہے ایمان کا لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے. یہ متاع الغرور نہیں ہوگا, یہ متاع البلاغ کہلایا جائے گا کہ یہ آپ کو سپورٹ کرتی ہیں, ہیلپ کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کے لیے. دنیا والوں کے اوپر آپ زیادہ امپیکٹ ڈال سکتے ہیں جب آپ اسٹرانگ ہوتے ہیں. کون کہتا ہے اگر آپ دین پہ چلتے ہیں تو آپ کو جو ہے دنیا چھوڑنی پڑے گی, آپ دنیا نہیں کما سکتے. جس شخص کی سوچ فکر آخرت بن جائے گی نا, تو کیا ہوگا, جعل اللہ غناہ فی قلبی, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیں گے. اگر ان بادشاہوں کو پتہ چل جائے نا کہ ہم کتنے مزے میں ہیں, ہم کتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں, تو یہ کیا کریں, یہ تلواروں کے ذریعے ہماری یہ جو کنٹینٹمنٹ ہے, ہماری خوشی ہم سے لینے کی کوشش کریں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے سامنے کچھ سٹیسٹکس رکھتا ہوں میں. لیٹس ٹاک اباؤٹ ڈپریشن. ایک اسٹڈی کی گئی 1988 سے لے کے 2008, 20 سال کی اسٹڈی تھی, جس میں یہ ہمیں پتہ چلا کہ دیر واز 400% انکریمنٹ ان اینٹی ڈپریسنٹس. لوگ جو ہے اینٹی ڈپریسنٹس جو لیتے تھے اس میں 400% انکریمنٹ آیا. اور کئی لوگوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے یہ کانسپریسی تھیوری ہو, جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ اپنی پروڈکٹ پش کرنا چاہتی ہوں, اس لیے جو ہے اتنی جو ہے میڈیکل جو میڈیکیشنز ہیں, جو دوائیاں ہیں وہ بکی ہیں, میڈیسنز بکی ہیں. اس ٹینور میں there was increment in suicide rates as well. جتنی سوسائڈس پہلے ہوا کرتی تھی اس میں بھی جو ہے there was an increase in that. اور ایک اور اسٹڈی کی گئی جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے between 1950 to 2000, 50 سال کی یہ اسٹڈی کی گئی. اس میں 15 سال سے لے کے 25 سال کے درمیان جو نوجوان ہیں ان کی سوسائڈ ریٹ 3 گنا بڑھی ہوئی تھی. اور اسی اسٹڈی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 1999 سے لے کے 2012 جو مڈل ایج گروپ ہے ان کی سوسائڈ ریٹ میں بھی 40% انکریز آیا ہوا تھا. اچھا, یہ جو سٹیٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں, آپ کو میں نے ڈرانے کے لیے نہیں بتائے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اٹ wasn't supposed to be this way. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ لوگ میزریبل کنڈیشن میں, بری حالت میں, ڈپریشن کے اندر اپنی زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ ہمارے خیر خواہ ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری خیر خواہی چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارا خیال کرتے ہیں. اور ہمارا دین ہی ہمیں اس چیز کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہمارے دین کا پرپس کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے یہ دین کیوں نازل کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ کو ایڈریس کر کے بتاتے ہیں, طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. اے نبی, ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں, کہ آپ کی زندگی میزریبل ہو جائے. نہیں, اس کا یہ مقصد نہیں تھا. اور پھر سورہ طٰہَ میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیہ نمبر 123 میں, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, جب پھر تمہارے پاس ہماری طرف سے ہدایت آ جائے تو ہوگا کیا, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ, تو جو ہماری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ کسی مشقت میں پڑے گا. وہ اس کی زندگی میزریبل نہیں ہوگی, وہ ڈپریشن میں نہیں جائے گا. اور ہمارا دین اتنا کمال کا دین ہے کہ کوئی ایسا پہلو نہیں ہے ہماری زندگی کا مگر یہ کہ ہمارا دین ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو. الحمدللہ ہمارا دین ہر لحاظ سے ہمیں گائیڈ کرتا ہے. واٹ از دا ریزن آف سفرنگ, کہ بندہ سفر کیوں کرتا ہے, کیوں ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, اس کا بھی جواب قرآن مجید میں آیا ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، ہماری یاد سے منہ موڑے گا، ہماری عبادت نہیں کرے گا، ہم اس کی زندگی کو کیا کر دیں گے؟ تنگ کر دیں گے۔ اور ضنکا کا ایک مطلب ڈپریشن بھی ہے، وہ اپنی زندگی میں ڈپریشن کو پائے گا، اس کی زندگی میں ڈپریشن آ جائے گا۔ اور پھر اسی آیت کے آگے بات کنٹینیو ہوتی ہے، وہ شخص کہے گا قال ربی لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، کہ اس شخص کو جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا، اور پھر یہ کہے گا اے اللہ، اے میرے رب، آپ نے مجھے اندھا بنا کے کیوں اٹھایا قیامت کے دن، حالانکہ وقد کنت بصیرا، میں دنیا میں تو اچھا خاصا دیکھتا تھا، میرے پاس آنکھیں تھی، میں دیکھا کرتا تھا۔ جواب آئے گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، ایسے ہی ہوگا کیونکہ تیرے پاس ہماری آیات آئی تھی دنیا میں، تو نے کیا کیا؟ فنسیتها، تو ہماری آیات کو بھول گیا۔ وکذالک اليوم تنسیٰ، آج تجھے بھی بلا دیا جائے گا۔ اور ایک اور آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کیا یہ دنیا میں گھومے پھرے نہیں ہیں اللہ کی زمین پہ؟ ان کے پاس دل ہوتے کہ سوچتے یہ کہ کیا کمال کی خلقت ہے، اتنی پرفیکٹ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ جو میکنزم چل رہا ہے، سسٹم ہے، اتنا پرفیکٹ طریقے سے چل رہا ہے کہ ان کے پاس دل ہوتے یہ نصیحت پکڑتے، او آذان یسمعون بہا، یا ان کے پاس کان ہوتے جن سے یہ سنتے۔ آگے آیت کیسے کنٹینیو ہوتی ہے؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، دل اندھے ہو جایا کرتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ تو اصل میں جو بندہ اگر اس دنیا میں صحیح طریقے سے نہیں پہچانتا، اللہ تعالیٰ کی خلقت کو نہیں دیکھتا، اسپرچولی بلائنڈ ہو جاتا ہے، تو یہ بندہ قیامت کے دن فزیکلی بھی یہ بلائنڈ ہوگا، اس کو اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا۔ اور ایک اور اسٹڈی کی گئی، اور اس میں تقریباً آپ سمجھیں کہ 132 ڈیفرنٹ کنٹریز تھے، اور ان کنٹریز میں سے تقریباً 140,000 بندے تھے، ان کو لیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آر یو ہیپی ود یور لائف؟ اور اس میں جو ویلدی کنٹری تھے نا، جو آج ان کو ہم کہتے ہیں نا کہ بڑے فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں، بڑا اچھا ان کا انفراسٹرکچر ہے، بڑی ترقی کر رہے ہیں، آپ کو شوق لگے گا کہ یہی جو ویلدی کنٹریز ہیں ان کی مونوپلی تھی سوسائڈ ریٹس میں آگے بڑھنے کی۔ اگر ہم بات کریں تو they were on the top when it comes to suicide۔ اور انہی لوگوں سے جب پوچھا گیا کہ are you happy with your life، تو انہوں نے کہا yes we are happy with our lives۔ تو بات سمجھ میں جو ہے آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ لوگ خوش بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو سوسائڈ ریٹ ہے وہ بھی بہت اوپر ہے۔ حالانکہ ان لوگوں نے غلط سمجھ لیا، they thought happiness is equal to comfort۔ اگر میرے پاس اچھی گاڑی ہے، اچھا گھر ہے، میرے پاس بینک بیلنس ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، تو اٹ مینس دے یوز ٹو تھنک دیٹ وی آر ہیپی، حالانکہ وہ ہیپینس نہیں تھی، وہ کمفرٹ تھی۔ اور پھر جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جو ریلیٹیولی اتنے امیر نہیں تھے، ان کا جب انہوں نے انالیسس کیا اور پتہ یہی آیا کہ ان کے پاس ایک تو مال کم تھا، لیکن ان کے سوسائڈ ریٹس بھی کم تھے اس کے ساتھ ساتھ۔ اور کس چیز نے بچایا؟ جب انہوں نے آخری سوال کیا اپنی اسٹڈی میں انہی لوگوں سے، ڈفرنٹ جو کیٹیگری تھے لوگوں کے، کہ ڈو یو تھنک یو ہیو اے پرپز ان یور لائف؟ اور یہ جو بھی امیر ممالک تھے انہوں نے یونینیمسلی کہا کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی پرپز نہیں ہے۔ اور انہی جو غریب ممالک تھے، جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز تھے، ان کو کس چیز نے سوسائڈ سے بچایا؟ They used to think that there is a purpose in this life۔ اس دنیا کا مقصد ہے، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اور یہی بات تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہ تو ہم نے فیکٹ اسٹیبلش کر لیا ہے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اوبلیگیٹری کر دیا ہے, فرض کر دیا ہے کہ ہم خوش رہیں. اور قرآن مجید میں ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپٹیمزم کے حوالے سے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا, دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں if you want to become happy, اگر تم خوش رہنا چاہتے ہو, خوشی منانا چاہتے ہو تو خوشی مناؤ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف یہ دین بھیجا ہے اور دین تمہارے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے آیا ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں, مشقت نہیں چاہتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے حجرے میں تھے اور آپ کو آوازیں آ رہی تھی صحابہ اکرام کی, وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے, پڑھا رہے تھے, تدارس کر رہے تھے. تو رسول اللہ آتے ہیں, باہر آ کے پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں بڑی یعنی خوشی کی حالت میں کہ اے میرے صحابہ, کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, انہی کی عبادت کرنی چاہیے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا بالکل یا رسول اللہ, ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی چاہیے. اور پھر دوسرا سوال کیا کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں؟ تمام صحابہ نے کہا بالکل یا رسول اللہ, آپ اللہ تعالیٰ کے میسنجر ہیں, بھیجے ہوئے رسول ہیں. اور پھر فرمایا کہ آپ یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ یہ جو قرآن آپ پڑھ رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے؟ تو تمام صحابہ اکرام نے کہا بلا یا رسول اللہ, یہ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے. تو رسول اللہ نے کہا فَأَبْشِرُوا, خوشیاں مناؤ, you have to be happy. کیوں؟ کیونکہ قرآن کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا حصہ تمہارے ہاتھ میں ہے. This is the connection between you and Allah subhanahu wa ta'ala. یہ تمہارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کنیکشن ہے. اور ہمارا دین ہمیں مزید یہ سکھاتا ہے کہ have trust in Allah, اللہ تعالیٰ پہ آپ بھروسہ رکھیں. اور ایک حدیث جو ابھی ہم پڑھ ہی رہے تھے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. بندہ جو گمان کرتا ہے میرے بارے میں پھر اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطیرۃ الشرک, the bad omen, کہ جو بدگمانی بندہ کرتا ہے نا, مثال کے طور پہ یہ ہمارے ہاں بڑا عام ہے کہ اگر کوئی کالی بلی راستہ کراس کر لے, رائٹ سے لیفٹ چلی جائے, تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے بدشگونی ہو, یہ you feel bad about it, کہ ہو سکتا ہے کہ آج کے دن کوئی برا نہ ہو جائے. دراصل عربوں میں کیا ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی بندہ سفر کرنا چاہتا تو وہ ایک پرندہ پکڑتا اور پرندے کو ریلیز کر دیتا. اگر وہ پرندہ رائٹ یا فرنٹ کی طرف فلائی کرتا تو اس کا مطلب وہ یہ سمجھ بیٹھتا کہ میں اپنے ٹرپ کو کنٹینیو کر سکتا ہوں, دیر از نو پرابلم, میرا جو ٹرپ ہے بڑا سیفٹی کے ساتھ کمفرٹیبل طریقے سے میں اس کو کور کر لوں گا. اگر وہ پرندہ لیفٹ جاتا یا پیچھے جو ہے فلائی کر دیتا, پیچھے کی طرف اڑ جاتا, تو وہ اپنا پورا ٹرپ کینسل کر دیتا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے کہیں چور نہ پکڑ لیں, مجھے کوئی اور حادثہ پیش نہ آ جائے, تو وہ اس وجہ سے اپنا ٹرپ کینسل کر دیتا. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بدگمانی ہے, اس کو بدگمانی نہیں بدشگونی کہیں گے, بیڈ اومن کو بدشگونی یہ شرک ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بار بار کہا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اے لوگو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو. You have to trust Allah. لوگ کرتے کیا ہیں, اپنے آپ کو کسی شر سے بچانے کے لیے, ہو سکتا ہے کسی کو بات یہ بری لگے, لیکن دیکھیں ہمارا دین بڑا کلیئر ہے. اللہ تعالیٰ نے دین ہمارے لیے واضح کر دیا ہے. رسول اللہ کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ لوگ جو اگر غلط کام میں پڑے ہوئے ہیں وہ سیدھے راستے پہ آ جائیں, جو ڈی ریلڈ ہیں صحیح ٹریک پہ آ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے لٹکایا وہ ہم میں سے نہیں اور اس نے شرک کیا. کیا مطلب ہے؟ لوگ آج اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی شر سے یا کسی حادثے سے بچانے کے لیے وہ تعویذ پہنتے ہیں, ہاتھوں میں تعویذ پہن لیں گے. اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی
تو خواتین پیٹ پہ جو ہے کوئی دھاگے باندھ لیتی ہیں اور اس قسم کے جو ہیں جو خرافات ہیں، جو برائیاں عام ہیں، کیونکہ آپ سمجھے بیٹھتے ہیں کہ مجھے یہ دھاگا پروٹیکٹ کرے گا یا مجھے یہ تعویذ پروٹیکٹ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ایکویژن میں کہاں ہیں پھر؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ یو ہیو ٹو ٹرسٹ می، تم نے مجھ پر بھروسہ کرنا ہے. تو اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اس حوالے سے فرماتے ہیں احذر لسانک ان تقول فتبتلا، کہ دیکھو اپنی زبان پہ کنٹرول رکھا کرو، جو بھی تمہارے ذہن میں آتا ہے اس اپنی زبان سے ادا نہ کر دیا کرو کہ میرا ہی گھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ملا ہے، میرے ہی حالات خراب ہیں. جتنی تمہارے اندر نیگیٹو تھاٹس آئیں گی تو ہوگا کیا؟ ابو بکر فرماتے ہیں ان البلاء موکل بالنطق، ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان کی وجہ سے تمہیں آزمایا جائے. کبھی کبھار there is a term کہ آپ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا، پھر وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اصل میں ہو بھی جاتا ہے، تو پھر آپ کا وہ جو مسکنسپشن ہے نا، وہ آپ اس پر پکا ہو جاتا ہے کہ یار دیکھو میں کہہ رہا تھا نا کہ یہ میرے ساتھ ہونا ہے. تو اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو الطیرۃ تأتی کل احد، کہ یہ جو بدشگونی ہے نا یہ ہر بندے کے دل میں آتی، شیطان ڈالتا ہے، لیکن مومن کیا کرتا ہے اس حالت میں؟ والمؤمن یطردها بالتوکل، مومن بدشگونی کو دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے توکل کے ساتھ، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو یہ کام ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تو یہ پھر کام نہیں ہوگا. اور ایک آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور میری جب آپ یہ کہہ لیں کہ جب میں چینج ہو رہا تھا نا، کچھ آیات ہیں جو میرے بس آپ یہ کہہ لیں کہ دل میں گھر کر گئی تھی. اس میں سے یہ آیت بھی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنا چاہیں تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. تمام دنیا کی طاقتیں، تمام انسان، تمام جنات، تمام فرشتے، تمام مخلوقات آپ کو ٹھیس پہنچانا چاہتے ہیں، نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر میں تمہاری مدد کرنا چاہوں تو تم پر پھر کوئی غالب نہیں آئے گا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِي، اور اگر اللہ تعالیٰ ہی تمہیں چھوڑ دے پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ تمہارے پاس ہر قسم کے وسائل بھی ہوں، تمہارے پاس مال ہے، پیسہ ہے، تمہارے پاس اتھارٹی ہے، تمام دنیا کی طاقتیں اگر آپ وسائل کو ملا لیں آپ کے پاس ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ آپ کی سائیڈ میں نہیں ہے تب پھر آپ وہ کام نہیں کر سکیں گے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پہ ہی توکل کرتے ہیں. اور یہی ٹیچنگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بھی دی تھی. And he was a teenager at that time. وہ جا رہے ہوتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ، رسول اللہ ان کے شولڈر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور پھر یہ انسٹرکشن دیتے ہیں کہ یا غلام، اے لڑکے، احفظ اللہ یحفظک، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو تم اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس پاؤ گے. اور پھر فرمایا کہ اگر تمام امتیں جمع ہو جائیں تمہیں کوئی نفع دینے کے لیے، تمہیں ہرگز نفع نہیں پہنچا سکیں گی، صرف اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، not more than that. اور اگر تمام لوگ تمہیں کوئی ضرر پہنچانا چاہیں، تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، صرف اتنا ہی ضرر پہنچا سکیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، not more than that. Everything is in Allah's hand، اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں سب کچھ ہے. اور ابن القیم رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں کہ دیکھو when you talk about sadness، جب غم کی بات کرتے ہیں، مشقت اور پریشانی کی بات کرتے ہیں، قرآن مجید میں بھی غم کے حوالے سے بہت کچھ آیا ہے، قرآن بیان کرتا ہے. لیکن پھر فرماتے ہیں لا یأتی حزن فی القرآن الا نفیا او نہیا، کہ you will not find sadness in Quran except it's negated or prohibited، کہ آپ کو اس سے آپ کو یہ انسٹرکشن دی جاتی ہے کہ تم نے غمگین نہیں ہونا، تم نے غم زدہ نہیں ہونا، اور آپ کو جو ہے منع کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے اس کی طرف جانا نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے فَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا،
ڈو ناٹ بی افریڈ نور گریف, کہ تم غم نہ کرو اور نہ تم جو ہے افسوس کرو. اور ایک اور آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں, ان کو نہ غم ہوتا ہے اور نہ ان کو خوف ہوتا ہے. اور عموماً ہم دیکھیں کہ بندے کو خوف کب ہوتا ہے؟ فیوچر کے بارے میں, کہ کل پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا, مجھے جاب ملے گی کہ نہیں ملے گی, میں پاس ہوں گا کہ نہیں ہوں گا. آپ کو فیوچر کے بارے میں خوف ہوتا ہے. اور بندے کو غم کب ہوتا ہے؟ پاسٹ کے بارے میں ہوتا ہے, جب آپ سے کوئی چیز چلی جائے کہ کاش میں نے وہ سوال کا جواب صحیح دے دیا ہوتا تو آج میں یہاں پہ نہ ہوتا, کاش میں وہ صحیح انویسٹمنٹ کر لیتا تو آج میرے پیسے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. آپ غم زدہ ہو جاتے ہیں جب آپ اپنے پاسٹ کے بارے میں سوچتے ہیں. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ولی کون ہیں؟ وہ نہ خوف زدہ ہوتے ہیں اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ everything is under Allah's control, اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں سب کچھ ہے. ان کو پتا ہے کہ فیوچر میں جو ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پرمیشن کے ساتھ ہوگا, اور جو گزر چکا ہے قدر اللہ وما شاء فعل, اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی چاہا تھا. تو دس از واٹ یو ہیو ٹو ڈو, کہ آپ نہ فیوچر کو چینج کر سکتے ہیں اور جو پاسٹ گزر چکا ہے ماضی اس کو بھی آپ چینج نہیں کر سکتے. ورک آن یور پریزنٹ, جو آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت دیا ہے اس کے اوپر آپ کام کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بالکل اسلام آپ کو غمزدہ ہونے کی اجازت نہیں دیتا, آپ کو روم دیتا ہے. مثال کے طور پہ بندے کو غم ہوتا ہے جب اس کا کوئی چاہنے والا اس دنیا سے چلا جاتا ہے, رائٹ؟ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کر دی ہے کہ اگر کوئی آپ کا چاہنے والا اس دنیا سے چلا جاتا ہے, سوگ اگر تم نے منانا ہی ہے تو 3 دن سے زیادہ سوگ مت مناؤ. کیری آن ود یور لائف. اور آپ تصور کریں کہ اگر ہمارے دین نے یہاں پہ ریسٹرکشن نہ ڈالی ہوتی, آپ ساری زندگی سالوں سال اگر آپ اس کے غم میں اگر آپ روتے رہتے تو آپ کی زندگی بڑی مشکل میں ہو جاتی, آپ کا زندگی گزارنا بڑا جو ہے مسئلہ ہو جاتا آپ کے لیے. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہمیں ملتی ہے, وہ بھی آپ انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں ایڈ کریں, جہاں پہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن, کہ میں آپ سے آپ کی پروٹیکشن میں آتا ہوں, ہم اور حزن, کہ جو پاسٹ میں گزر چکا اس سے بھی میں آپ کی پروٹیکشن میں آتا ہوں کہ میں بلا وجہ زیادہ اس کے اوپر سوچ کر اپنی جان کو ہلاک نہ کر دوں, ٹھیک ہے, اور جو فیوچر میں آنے والا ہے اس کے اوپر بھی میں اوور تھنک نہ کروں, تاکہ جو ہے میں آج پہ فوکس کرتے ہوئے آپ کی صحیح طریقے سے عبادت کروں. اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ, اللہ تعالیٰ کو جو اعمال بہت زیادہ پسند ہے ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرے. یعنی ہمارا دین آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ خوشی پھیلاؤ, بشروا ولا تنفروا, لوگوں کو خوشخبری دیا کرو, لوگوں کو پٹ آف نہ کیا کرو. یسروا ولا تعسروا, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو, ان کے لیے مشکلات یا مشقت, ان کے لیے بیریئرز آگے نہ رکھو. سو واٹ وی ہیو ٹو ڈو از, کیور نمبر 1, بجائے اس کے کہ آپ سوچتے رہیں اپنی مشکلات اور پریشانیوں کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز اور ان کی نعمتوں کے اوپر بھی فوکس کیا کریں. اور ایک شیخ بتاتے ہیں اپنا واقعہ کہ ہم رات کا وقت تھا, ہم ٹریول کر کے گئے ایک شہر سے دوسرے شہر, تو وہاں سے ہم نے کچھ وہاں سے صدقے کا مال لینا تھا, چیریٹی کے حوالے سے ہم وہاں پہ گئے تھے. بڑے اچھے بھائی تھے, ہی واز ویری رچ, اور ہم نے جب ان سے بات چیت کی اور ان سے جو ہے ہم نے چیک لے لیا, تو جب ہم جانے لگے ہم نے دیکھا کھانا شانا کھانے کے بعد تو وہ کچھ میڈیسن لے رہے تھے. تو جب ہم نے پوچھا کہ یہ کس چیز کی میڈیسن ہے, کہتے ہیں کہ مجھے اس میڈیسن کے بغیر نیند نہیں آتی, I have to take this medicine. اور پھر شیخ جب وہاں سے واپس آئے, راستے میں کہتے ہیں کہ ایک ایسی کنسٹرکشن سائٹ سے گزرے جہاں پہ بڑا ایگریسولی کام ہو رہا تھا, اور جنریٹر, آپ کو پتہ ہے کہ فلڈ لائٹس لگی ہوتی ہیں اور جنریٹر جو ہے بلاسٹ کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ اتنا شور تھا جنریٹرز کا کہ ہمیں جو ہے اپنے کان بند کرنے پڑے.
لیکن ہم نے دیکھا کیا کہ جہاں پہ جنریٹر چل رہا تھا اس کے بالکل ساتھ ہی جو سیکیورٹی گارڈ تھا وہ آرام سے ایک میٹ کے اوپر لکڑی کے اوپر اس نے میٹ بچھایا ہوا تھا اور آرام سے وہاں پہ آرام کر رہا تھا. اور پھر میں نے کہا سبحان اللہ, ایک وہاں پہ جس شخص سے ہم ہو کے آئے ہیں اس کے پاس دنیاوی لحاظ سے ہر چیز اویلیبل ہے, اس کے پاس کمفرٹیبل میٹرس بھی ہے, اے سی بھی ہے, ایوری تھنگ از اویلیبل, لیکن میڈیسن کے بغیر اس کو نیند نہیں آتی. اور یہاں پہ دیکھیں اس شخص کے پاس, یہاں پہ تو حالات ہی کچھ ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی کتنے آرام سے یہ سو رہا ہے. تو اپنی نعمتوں کو چھوٹا مت سمجھا کریں آپ. اور ہمارے شیخ ہیں بڑی زبردست دعائیں مانگتے ہیں, ان میں سے ایک دعا ان کی بڑی پروفاؤنڈ دعا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہاسپٹل سے بچا کے رکھ, ہمیں کورٹ اور کچہریوں سے بچا کے رکھ, اور ہمیں پولیس اسٹیشن سے بچا کے رکھ. اور آپ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہاسپٹل سے بچائے, لیکن جب آپ جاتے ہیں نا تو وہاں پہ ایک عجیب دنیا آپ کو نظر آتی ہے. آپ کو نوجوان آپ کو ویل چیئر پہ جاتے ہوئے ملیں گے, لوگ رو رہے ہیں, بچے چیخیں مار رہے ہیں, اور آپ یہ کہیں گے کہ بس کب موقع ملے اور میں اس جگہ سے باہر نکلوں. تب جا کے آپ کو اپنی صحت کا اندازہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی نعمتیں ہیں ان پر فوکس کریں, اور یہ کرنا بہت ضروری ہے. اور اگر آپ نعمتوں کے اوپر فوکس کریں گے تو یہ بھی عبادت کا حصہ ہے. قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اور 7 قسم کے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ان کو جگہ ملے گی, ان میں سے ایک ایسا مرد ہوگا, اور یہ دونوں کے لیے ہے, مرد بھی ہو سکتا ہے اور خاتون بھی ہو سکتی ہے. یہ وہ شخص ہوگا رجل ذکر اللہ خالیا. بڑی کمال کی بات ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو اکیلا بیٹھا ہو اپنے روم میں, کہیں بھی اکیلا ہو. اب دیکھیں سبحان اللہ, یہ بھی مائنڈ سیٹ ہے. اکیلا بیٹھا ہوا ہے, کر کے رہا ہے ذکر اللہ خالیا, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر ابھی فوکس کرنے لگ پڑا ہے. اے اللہ آپ نے مجھے یہ نعمت بھی دی, آپ نے مجھے آنکھیں دی ہیں, کان دیے ہیں, زبان دی ہے بولنے کے لیے, آپ نے مجھے ٹانگیں دی ہیں, ہاتھ دیا ہے, آپ نے مجھے مائنڈ دیا ہے جس سے میں کام کرتا ہوں, اپنے سارے کام نپٹاتا ہوں. اور وہ سوچتا رہتا ہے, سوچتے سوچتے ہوتا کیا ہے, ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا, اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. سوچتے سوچتے وہ یہ سوچتا ہے کہ اے اللہ اتنی نعمتیں, میں جتنی مرضی آپ کی عبادت کر لوں کبھی بھی میں جسٹیفائی کر ہی نہیں سکتا. میں جتنی مرضی عبادت کر لوں, چاہے میں ساری زندگی بھی اپنی 70 سالہ زندگی 100 سالہ زندگی عبادت میں گزار دوں, یہاں تک کہ میں سجدے میں گزاروں, تمام نعمتیں تو کیا آپ کی ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو جو 7 قسم کے لوگ ہیں ان میں سے ایک شخص یہ بھی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ فوکس کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے. As I said earlier کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو زندگی دی ہے, there is a long road you have to travel. یہ جو راستہ ہے, یہ جو آپ سفر کر رہے ہیں, اس میں آپ کو ہرڈلز بھی آئیں گی. So what you have to do is you don't have to overburden yourself. آپ جتنا ہو سکے, جتنا آسانی سے آپ عبادت کر سکیں آپ عبادت کریں. کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی میرے اسکیجول میں کنسسٹنسی نہیں آ پاتی, آج میرا ایمان بہت زیادہ ہوتا ہے, میں زیادہ عبادتیں بھی کر لیتا ہوں, نمازیں بھی میری ٹھیک ہو جاتی ہیں, پھر اگلے دن پھر میرا جو ہے ایمان کا لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے. یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا, یہ صحابہ اکرام کے ساتھ بھی ہوا کرتا تھا. صحابہ اکرام کا بھی ایمان کا لیول اوپر نیچے جایا کرتا تھا. اسی لیے ہمیں حدیث میں پتہ چلتا ہے نا, حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک بار فرما رہے ہوتے ہیں کہ نافق حنظلہ, حنظلہ منافق بن گیا, منافق ہو گیا حنظلہ. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں حنظلہ واٹ از دا میٹر, کیا ہو گیا تمہیں, کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو. کہتے ہیں یا ابا بکر, جب ہم رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جنت ہمارے سامنے ہے, جہنم ہمارے سامنے ہے, اور ایمان کا لیول اتنا اوپر ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی ہم رسول اللہ کی مجلس سے نکل کر باہر آ جاتے ہیں, اپنے گھر والوں کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ, اپنے کام کاج میں بیزی ہوتے ہیں, بزنسز میں, پڑھائی میں, ایمان کا لیول بہت نیچے ہو جاتا ہے. یہی تو نفاق ہے, یہی تو منافقت ہے کہ ایمان اتنا جو ہے فلکچویٹ کرتا ہے. اب دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
کہ اس میں اجماع ہے, کنسنسس ہے کہ تمام انبیاء کے بعد دا موسٹ ریسپیکٹیبل, ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ لوگوں میں جو ریسپیکٹیبل ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ, ان کا نمبر آتا ہے. ابو بکر صدیق کیا جواب دیتے ہیں, میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے, میرا بھی یہی معاملہ ہے حنظلہ. تو ایسا کرتے ہیں کہ رسول اللہ سے جا کے پوچھ ہی لیتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے. تو رسول اللہ کو جب انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ, جب ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ہمارا ایمان کا لیول بہت اوپر ہوتا ہے, اور جب آپ کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو ہم اپنے جب کام کاج میں بیزی ہو جاتے ہیں تو ہمارا ایمان کا لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے, تو آیا یہ نفاق ہے؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا ایمان وہی رہے جو میرے ساتھ رہتے ہوئے ہوتا ہے تو فرشتے تمہارے بیڈ رومز میں آ کے تم سے سلام کریں, مصافحہ کریں. اور پھر فرمایا ساعتن وساع یا حنظلہ, یہ وقت وقت کی بات ہے, یعنی تمہیں زیادہ اوور برڈن ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایمان فلکچویٹ کرتا ہے, ریلیکس, اپنی کوشش کرتے رہو میکسیمم جتنا ہو سکے, اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو. اور اس حوالے سے ایک اور علی بن ابی طالب کا قول ہے, اس میں علی بن ابی طالب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, روش القلوب, کہ گیو یور ہارٹ سم ٹائم, اپنے دل کو تھوڑا سا وقت دیا کرو ریلیکس ہونے کا. فَإِنَّ الْقُلُوبِ إِذَا أُكْرِهَتْ فَعُمِيَتْ, کہ جب تم اپنے دل کے اوپر بوجھ ڈالتے ہو نا زیادہ, تو اس کے اندر نفرت سی پیدا ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ کئی لوگ کرتے پتہ ہے کیا ہیں, مثال کے طور پہ جی آپ نے ایک پرٹیکولر لیکچر سن لیا, اور لیکچر تھا جی تہجد کے اوپر. اب بندہ لیٹ سے اگر 5 وقت کی نمازوں پہ ہی اسٹرگل کر رہا ہے آلریڈی, اور آپ ٹیمپریریلی آپ کے دل میں آ گیا کہ اب میں تہجد بھی پڑھا کروں گا. ہو سکتا ہے کہ آپ نے 1 دن پڑھ لی, 2 دن پڑھ لی, پھر آپ کی تہجد بھی چلی جائے گی. اللہ نہ کرے, اگر بندہ کوشش کرتا ہے, بندہ اللہ تعالیٰ بندے کو کنسسٹنٹ رکھے, جسٹ ان کیس اگر نہیں کر پاتا تو وہ ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا بات ہوئی کہ میں تہجد پڑھنا شروع کی تھی, وہ بھی میرے ہاتھ سے چلی گئی, اب نمازیں بھی میری بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہیں. تو یہی چیز حضرت علی فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنے آپ کو اوور برڈن نہ کیا کرو, اپنے دل کو ٹائم دیا کرو. اور کون کہتا ہے کہ اگر آپ دین پہ چلیں گے تو آپ دنیا کو انجوائے نہیں کر سکتے؟ حضرت علی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اف یو لائک ٹو گو فار فشنگ, جاؤ فشنگ کے لیے جاؤ. اگر آپ کو آرچری کا شوق ہے, جاؤ آرچری کر کے آؤ. سوئمنگ کا شوق ہے, کون کہتا ہے, کس نے آپ کو سپورٹ سے روکا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ سکتے؟ آپ یہ کریں, لیکن کیا ہے, نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صحت دی ہے, میں اس صحت کا خیال رکھوں گا اور اسی صحت کو یوٹیلائز کروں گا اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں, کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا. اور ایک اور حدیث سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں, اور بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اب دیکھیں صحابہ اکرام وہ تو راوی ہیں, فرمایا کس نے ہے؟ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرماتے ہیں رسول اللہ؟ اربع من السعادہ, 4 ایسی چیزیں ہیں جن سے خوشی ملتی ہے لوگوں کو, یہ خوشی والے کام ہیں. نمبر 1 المرأة الصالحہ, نیک بیوی یا نیک خاوند, either of the two, یعنی دونوں کے لیے ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, بیویوں کے لیے خاوند, خاوندوں کے لیے بیوی, نیک بیوی. والمسکن الواسع, بگ ہاؤس. نمبر 3 والجار الصالح, اچھا پڑوسی. نمبر 4 والمرکب الحنی, گڈ کار. 4 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے, ذرا ریپیٹ کیجئے گا. نمبر 1 پائس اسپاؤس, نیک بیوی اور بیویوں کے لیے نیک خاوند. نمبر 2 بڑا گھر. نمبر 3 اچھا پڑوسی. نمبر 4 اچھی سواری, ٹھیک ہے, اچھی گاڑی. well wait a minute, this is all دنیا, right? دین تو نہیں ہے اس میں کہیں. تو ہمارے رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ you can enjoy your life. اور ہمیں بھی ابھی, ہم تو چلو عادی ہو چکے ہیں یوتھ کلب میں, ہمارے کبھی کبھی جب بائکنگ ٹرپس جاتے ہیں اور ہم کبھی کوئی مذاق والی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہوں, کھابے شابے چل رہے ہیں, ہمیں ایسے بھی سوالات آتے ہیں کہ یہ کس قسم کے مولوی ہیں, رائڈز پہ جا رہے ہیں, اچھا کھانا کھا رہے ہیں, ایز ایف کہ پتہ نہیں مولویوں کو ہنسنا ہی جو ہے الاؤ نہیں ہے, دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو لاف, اور وہ اپنی زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتے. دیکھیں دین پہ چلنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی تنگ کر دی گئی ہے, نو.
क्या अल्लाह ताला की नाफरमानी को ही हमने एंटरटेनमेंट का नाम जो है हमने दे दिया हुआ है? हलाल एंटरटेनमेंट भी तो है। तो आप इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से, हलाल तरीके से, उन बाउंड्रीज में रहते हुए इंजॉय भी कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रखनी है, देयर इज़ अ कैच। वो क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। आप ऐसे ना उनको यूटिलाइज करने लग जाएं कि आप उनमें गुम हो जाएं, आपको अल्लाह ताला की याद ही ना आए। और सईद बिन जुबैर रहमहुल्लाह ताबी हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त बात कहते हैं कि अगर दुनियावी नेमतें आपको सपोर्ट करती हैं अल्लाह ताला के करीब जाने के लिए, तो ये मताउल गुरूर नहीं होगा, ये मताउल बलाग कहलाया जाएगा कि ये आपको सपोर्ट करती हैं, हेल्प करती हैं अल्लाह ताला के करीब जाने के लिए। और बात समझ में भी आती, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास गाड़ी अच्छी नहीं है और आपने किसी लेक्चर को अटेंड करने जाना है, या आपने अपनी यूनिवर्सिटी जाना है, आप इस्लामिक एजुकेशन लेने के लिए जा रहे हैं, या आपने खुतबा अटेंड करने के लिए जाना है, अगर वो गाड़ी बार बार 5 मिनट के बाद ब्रेक डाउन हो रहा है तो आपकी ज़िंदगी ख़राब होगी ना, तंग होगी आपकी ज़िंदगी। सिमिलरली अगर आपके पास अच्छी गाड़ी है, आप उसको अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं, और उससे आप जो है अपने बड़े अच्छे अच्छे काम जो है अपने लिए ले सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो भी नेमतें अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, उनको आप यूटिलाइज करें अल्लाह ताला के करीब जाने के लिए। तो वो आपके लिए आजमाइश नहीं होगी, ये आपके लिए ऐसा है कि आपकी गाड़ी के लिए ये फ्यूल का काम कर रहे हैं कि आपको ये अल्लाह ताला के करीब लेके जा रहे हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुमिन अल कवी खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिन अद-दईफ, कि अल्लाह ताला को कवी मोमिन ज़्यादा पसंद है, और अल्लाह ताला पसंद करते हैं कवी मोमिन को ज़ईफ़ मोमिन से। और ये फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, हर लिहाज से अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, आप मेंटली स्ट्रांग हैं, सेहत वाइज आप जो है स्ट्रांग हैं, तो ये अल्लाह ताला के और आप अच्छे आमाल भी करते हैं तो आप अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब हो सकते हैं। और देखें ऐसा क्यों था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में दीन की दावत दे रहे थे, तो आपने कहा था ना कि ए अल्लाह, 2 उमर में से एक उमर को दीन की झोली में डाल दे, उमर बिन खत्ताब और अमर बिन हशाम। और अमर बिन हशाम कौन है? अबू जहल। आपको पता है अबू जहल का नाम अबू जहल क्यों पड़ा था? क्योंकि उसको पता था कि इस्लाम बरहक है, लेकिन वो इस्लाम कबूल लेके नहीं आया, तो उसका नाम अबू जहल पड़ गया। और अबू जहल जो उसका नाम था, इससे पहले इसका क्या नाम था? अबुल हिकम, द फादर ऑफ विजडम। ये बड़ा समझदार था, इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर बिन खत्ताब को मांगा और अमर बिन हशाम, इन दोनों में से कहा कि यार ए अल्लाह, इन दोनों में से एक को इस्लाम की झोली में डाल दे। और उसके बाद देखें, इसलिए मांगा ना कि जब ये आ जाएंगे इस्लाम के अंदर तो इस्लाम को तकवीयत मिलेगी, इस्लाम स्ट्रॉन्ग होगा। और इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत देना शुरू की, तो शुरू में हज़रत खदीजा इस्लाम लेके आई, अबू बकर लेके आए, और गिने चुने कुछ लोग थे जो इस्लाम लेके आए। असल में जो बूस्ट मिला था रसूलुल्लाह की दावत को, वो कब मिला था? फतह मक्का के बाद, कि वो जो सूरा है इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, लोग यानी फौज दर फौज दीन में आ रहे थे, और इतने ज़्यादा लोग थे कि लोग अपने पूरा जो कबीला था अपना एक बंदा अपॉइंट करते थे कि आप जाके बैत कराएं हमारे बिहाफ पे। तो यहाँ से बात समझ में आई कि जब यानी मक्का वालों ने और तमाम हिजाज वाले जो अरब कबाइल थे, उन्होंने देखा कि नहीं, अब जो इस्लाम है ये एक सुपर पावर बन गई है, तो सब लोग ईमान लेके आ गए। तो स्ट्रेंथ होना ये कोई बुरी बात नहीं है, लोग स्ट्रेंथ देखना पसंद करते हैं। और इससे जैसे वो हदीस मैंने आपके सामने रखी ना कि अल मुमिन अल कवी अहब्बु इलल्लाहि मिन अल मुमिन अद-दईफ। और मोहम्मद अली बॉक्सर की अगर हम बात करें, why is he so famous? ओके, वर्ल्ड चैंपियन था। अच्छा, आपको पता है कि देखें और भी बहुत सारे मुसलमान बॉक्सर होंगे, राइट? यही क्यों इतने मशहूर हुए हैं? एक तो इनके नजरियात भी थे ही, बिकॉज ही वॉज वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियन गाइस।
میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پلس اس لیے بھی کہ انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے جو میری بیلٹ ہے یہ میں داؤ پہ لگا دوں گا، لیکن وہ جو جنگ کے لیے جو امریکن آرمی جو گئی ہوئی تھی ویتنام میں ادھر نہیں جاؤں گا، اور ان کا جو ٹائٹل تھا وہ چھین لیا گیا تھا. تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیں محمد علی باکسر میں اچھا باکسنگ جائز ہے ناجائز ہے اس پہ ہم بات نہیں کرتے، بہرحال کسی کو ہرٹ کرنا فیس پہ باڈی پہ دیٹ از ناٹ الاؤڈ، آلرائٹ، تو یہ الاؤ نہیں ہے. لیکن پھر بھی واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے ہیئر از کہ اگر بندہ اس لیول پہ آ جائے، اور آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نے ان کے ویڈیوز دیکھے ہوں انہوں نے کیسے دین کی دعوت دی ہے، انفلوئنس تھا تو ان کی دین کی دعوت ان کے لیے آسان ہو گئی تھی نا دینے کے لیے. نہ جانے اور بھی بہت باکسرز ہوں گے مسلم باکسرز، لیکن ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. اور ابھی ریسنٹلی جو ورلڈ کپ ہوا ہے فٹ بال کا، وائی واز موروکو سو فیمس؟ اور بھی بڑی مسلمان ٹیم یعنی مسلم ٹیمز تھی، سعودی عربیہ، یو اے ای، آئی ڈونٹ نو واٹ اینڈ واٹ ناٹ، بہت ساری مسلم ٹیمز تھی. موروکو ہی کیوں ہٹ ہوا؟ بیکاز دیٹ واز دا موسٹ سکسیسفل اسٹرانگ مسلم ٹیم. اور بھی مسلمان ٹیمیں تھیں لیکن جو اوپر آئی وہ صرف یہی ایک مسلم ٹیم تھی. اور پھر اس کے بعد آپ کو دیکھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بھی مشہور ہوا کہ دے ٹیک کیئر آف بڑا اپنی مدرس کا خیال کرتے ہیں، اور یہ وہ ویڈیوز بڑے وائرل ہوئے تھے، رائٹ. تو بات سمجھ میں کیا آئی کہ اگر آپ اسٹرینگتھ شو کرتے ہیں دنیا والوں کے سامنے تو آپ کا انفلوئنس دنیا والوں کے لیے زیادہ ہوگا. اور ایک اور پرسنالٹی کے بارے میں بات کروں گا، خبیب نرمیگڈوف، بڑا وہ جو ہے ٹیکنیکل نام ہے، اس کے لیے تجوید کی ضرورت ہے. اچھا وائی از ہی فیمس گائز؟ اور بھی بہت سارے جو ہے ایم ایم اے فائٹرز ہوں گے، آپ کو پتہ ہے کیوں؟ بیکاز ہی واز 29-0، ایک فائٹ بھی نہیں وہ ہارا. اب اس نے جتنے بھی سجدے کیے اور بعد میں جو وہ ایکشن کیا کرتا تھا کہ اللہ ہی ہے، میری کوئی بہادری نہیں ہے، اگر وہ یہ ایکشن سجدہ کرتا 128 میں صرف 29 فائٹس میں صرف ایک فائٹ جیتا ہوتا تو کیا اس کا وہی امپیکٹ پڑتا جو آج امپیکٹ ہے دنیا والوں کے سامنے؟ نہیں. دنیا والوں کے اوپر آپ زیادہ امپیکٹ ڈال سکتے ہیں جب آپ اسٹرانگ ہوتے ہیں. اور ایم ایم اے فائٹ جائز ہے نا جائز، وہ اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. کسی کے فیس پہ پنچ کرنا، اس کو نقصان پہنچانا، یہ جائز نہیں ہے. ابھی میں اس کی فک میں نہیں جا رہا ہوں، اور جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں سطر سے تھوڑا سا باہر ہوتا ہے وہ بھی الاؤڈ نہیں ہے. لیکن بہرحال واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے ہیئر از، اس بندے کے آج اگر آپ اس کے انسٹا پہ جائیں، ہی ہیز 35 ملین فالوورز، اور آج جس سٹیج پہ وہ ہے اگر انفلوئنس کرنا چاہے، اور وہ الحمدللہ کرتا بھی ہے. ابھی ریسنٹلی اس کا میں نے ایک پوڈ کاسٹ دیکھا ہے، ماشاءاللہ ہی از ریسپیکٹفل ٹو ہز مدر، اپنے فادر کی بڑی جو ہے تعریف کرتا ہے، ہمیشہ کہتا ہے کہ مائی فادر ہی واز مائی فرینڈ مائی مینٹور. اور لوگ بڑا حیران ہوتے ہیں، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ نان مسلم، کہتے ہیں کہ اس لیول پہ آ کے بھی ہی از رچ. کہتے ہیں نو پارٹنگ، نو الکوہول، سیلف ڈسپلنڈ، ریسپیکٹنگ پیرنٹس. تو یہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ تو اسی لیے بردرز، کون کہتا ہے اگر آپ دین پہ چلتے ہیں تو آپ کو جو ہے دنیا چھوڑنی پڑے گی، آپ دنیا نہیں کما سکتے. آپ دنیا بھی کمائیں، لیکن آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اگر اسٹرانگ بنتا ہوں، میں نے دین کو پھیلانا ہے، میں نے دین کا جو اصل چہرہ ہے لوگوں کے سامنے لے کے آنا ہے. اور آپ دیکھیں صحابہ کرام کا بھی یہی جو ہے کام تھا. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ہی واز ویری رچ. اور جب مدینہ میں مسلمان جب آئے مہاجرین، پانی کا بڑا مسئلہ تھا، پانی پینے کے لیے اویلیبل نہیں تھا، اور ایک کنواں تھا جو یہودی کے قابو میں تھا، اس کے قبضے میں تھا، اور وہ بڑا مہنگا پانی دیا کرتا تھا. تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس کنویں کو خریدا اس زمانے میں 35,000 درہمز میں. اس زمانے میں اب دیکھیں مال تھا تو خریدا نا، مسلمانوں کے کام آئے. He was strong, he was financially strong. اور اسی طرح عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں. اور آج ہم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو ہے بڑا سنتے ہیں اور ہمیں پسند ہے. کیوں؟ بیکاز ہی واز اے ملٹری جینیس. ان کو پتا تھا کہ اگر کہیں وار ہو ہی جائے، کہ جنگ میں جانا پڑ جائے، تو یہ ٹیکٹکس ہیں اور یہ ٹیکنیک ہیں. تو اسی لیے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ دین پہ چلتے ہیں تو دنیا کو بھی آپ ساتھ لے کے جائیں، دنیا کو بھی اپنے ساتھ رکھیں. لیکن آگے میں انشاءاللہ
اینڈنگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم نے بیلنس اسٹرائک کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے ہوتے ہیں اور ان کو ایک نوجوان نظر آتا ہے اور بڑی خستہ حالت میں ہوتا ہے, بڑا بیمار ہوتا ہے, کمزور. تو رسول اللہ اس کو کہتے ہیں کہ اے بندے تجھے کیا ہوا ہے, وائی آر یو لائک دس, تو اتنا کمزور کیوں ہو گیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ جو آپ نے میرے لیے عذاب جو آخرت میں رکھا ہوا ہے وہ مجھے آپ اس دنیا میں ہی دے دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا, کہتے ہیں سبحان اللہ لا تطیقو, کہ تو ایسی بات کیوں کر رہا ہے, تو نے یہ کیوں نہیں کہا ہلا قلتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے بندے تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما, ہمارے رب ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما, اور ہمیں جہنم کی آگ سے, ہمیں آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے. تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ آپ دنیا کی بھی دعا کر سکتے ہیں, آپ دنیا کے لیے بھی آپ بھلائی اپنی مانگ سکتے ہیں, اور بے شمار ایسی دعائیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمیں یہ بھی ملتی ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ, اے اللہ ہم آپ سے عافیت طلب کرتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور ایک اور دعا ہے جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم اصلح لی دین الذی هو عصمت امری اصلح لی دنیای التی فیہا معاشی, اے اللہ میری آخرت بھی بہتر کر دیں اور میری دنیا بھی بہتر کر دیں جس میں میری معاش ہے, جس میں میں نے جو ہے کمانا ہوتا ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے مختلف دعاؤں سے کہ ہم دنیا کی بھی دعا کر سکتے ہیں. What we have to do is we have to strike the balance, brothers. یہ آپ کے ذہنوں میں ہمیشہ رہنا چاہیے کہ آپ دنیا میں اتنا ہی نہ کھو جائیں کہ آپ کو آخرت کی فکر ہی نہ رہے. اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جہاں پہ ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینی, وہ شخص جس کی فکر, جس کی سوچ صرف یہ دنیا ہو جاتی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں, فقر کو, غریبی کو اس کی آنکھوں کے سامنے لے کے آ جاتے ہیں, یعنی اس کو ہمیشہ غربت ہی غربت نظر آئے گی. وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلًا, اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دیں گے. وہ صبح لسٹ تو بنائے گا کہ دیز آر دا ٹو ڈوز, لیکن رات ہو جائے گی, کام کرتا رہے گا, بمشکل 1 یا 2 کام ختم ہوں گے, کام ختم نہیں ہوں گے, اور پریشان ہوگا کہ دن میرا کہاں چلا گیا. اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو پھیلا دیں گے. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ, اور دنیا اس کو اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے. اور اسی حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کانت الآخرۃ ہمہ, جس شخص کی سوچ فکر آخرت بن جائے گی نا, تو کیا ہوگا, جعل اللہ غناہ فی قلبی, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیں گے, وہ دل سے امیر ہو جائے گا. وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ, اللہ تعالیٰ اس کے جتنے بھی بکھرے ہوئے کام ہوں گے نا وہ سمیٹ کے اس کے سامنے آ جائیں گے, کام آسانی سے ہونا شروع ہو جائیں گے, برکت پڑ جائے گی کاموں میں. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, اور دنیا ذلیل ہو کے اس کے پیچھے آئے گی اور وہ آگے آگے چلے گا, دنیا اس کے پیچھے آئے گی. تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اپنی سوچ, اپنی فکر آخرت بنا لیں. اور ایک اور جو چیز ہم نے ڈسکس کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he was content with his life, وہ شکر ادا کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کا کیا طریقہ کار تھا, کانا یقوم من اللیل, کہ رسول اللہ راتوں کو کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے, حتی تتفطر قدمہ, یہاں تک کہ ان کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے, سویل ہو جایا کرتے تھے. اب دیکھیں تتفطر, اس کا ترجمہ یعنی پھٹ جایا کرتے تھے, یعنی خون نکلتا تھا. اور پھر میں نے کہا, عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ سے, فَقُلْتُ لَهُ لِمَ تَصْنَعُ هَذَا یا رسول اللہ, کہ یا رسول اللہ آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں. وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. Why do you do that, اتنی آپ ایفرٹ ایگزرٹ کیوں کر رہے ہیں, اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں. جواب سنیے گا رسول اللہ کا, فرماتے ہیں یا عائشہ افلا احب ان اکون عبدا شکورا, کیا میں یہ پسند نہ کروں کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں. اور یہ وہ گھرانہ ہے کہ ایک بار ایک گیسٹ آتا ہے, ایک وزٹر آتا ہے رسول اللہ کے پاس, اور صحابہ اکرام کے پاس ہوتے ہیں ہمارے نبی,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بھیجتے ہیں کہ دیکھ کے آؤ کہ گھر میں کیا پڑا ہوا ہے، کھانے پینے کے لیے لے آؤ تاکہ اس وزٹر کی اس کی تواضع کی جائے۔ ایک کے بعد ایک گھرانے میں جایا جاتا ہے، تمام امہات المؤمنین ایک ہی جواب دیتی ہیں، اور وہ جواب کیا ہوتا ہے؟ ما معنا الا الماء، we don't have anything except water، ہمارے گھر میں پانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں 2-3 مہینے آگ سے پکا ہوا کھانا نہیں ہمیں ملتا تھا، چولہا نہیں چلا کرتا تھا، اور صرف پھر جو پوچھنے کے لیے جو تابعی آئے تھے انہوں نے کہا کہ پھر آپ گزارا کیسے کرتے تھی اما عائشہ؟ تو فرماتی ہیں اسودان، پانی اور کھجوروں کے ساتھ ہم گزارا کیا کرتے تھے۔ ان کا صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا، اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہم شکوے شکایت کرتے رہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پہ اتنی شدید سردی تھی، کھانے پینے کی کمی تھی، کھانا اویلیبل نہیں تھا، تو صحابہ کرام آئے، یا رسول اللہ کھانا ہمیں کئی دنوں سے نہیں ملا، اور انہوں نے پھر جب اپنی قمیص اوپر کی تو پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو جب رسول اللہ نے یہ سنا تو رسول اللہ نے جب اپنی قمیص مبارک اوپر کی تو انہوں نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے، غزوہ خندق کے موقع پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ جب خندق کھود رہے تھے نا، تو یہ انہوں نے کہا کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ اے اللہ زندگی تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیاوی زندگی کیا ہے، آج ہے کل نہیں ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اور جب یہ مائنڈ سیٹ ہو بندے کا نا، تو بندے کو پریشانیاں کچھ بھی نہیں کہتی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ پریشانیاں ختم ہو جانی ہیں۔ ابراہیم ابن ادم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ اپنے دوست کے ساتھ ایک دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، اور ان کے پاس خبز ہے، بریڈ ہے، اور وہ بریڈ کو پانی میں ڈبو کے کھانے لگ جاتے ہیں ایسے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں ابراہیم ابن ادم؟ کہتے ہیں لو علم الملوک و ابناء الملوک ما نحن فی، کہ اگر ان بادشاہوں کو پتہ چل جائے نا کہ ہم کتنے مزے میں ہیں، ہم کتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ کیا کریں؟ لجالدونا بالسیوف، تو یہ تلواروں کے ذریعے ہماری یہ جو کنٹینٹمنٹ ہے، ہماری خوشی ہم سے لینے کی کوشش کریں، لیکن یہ خوشی ہمارے دل کے اندر ہے، یہ لے نہیں سکتے۔ تو جب آپ کا کنیکشن، آپ کا ریلیشن اللہ تعالیٰ سے سٹرونگ ہو جاتا ہے نا، تو یہ چھوٹی موٹی پرابلمز، پریشانیاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور بس اس واقعہ کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یعنی یہ پوتے ہیں عمر بن خطاب کے۔ اب دیکھیں کیا جنریشن تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ یہ طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا، اور بڑی ہیوملٹی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ انہوں نے اپنے جوتوں کو پکڑا ہوا ہے ہاتھ میں، اور بڑا عام سا امامہ پہنا ہوا ٹربن، اور طواف کرتے جا رہے ہیں۔ تو خلیفہ اس وقت کے حشام بن عبد الملک، وہ جب ان کی حالت ایسے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا سالم سلنی حاجہ، آپ مجھ سے مانگے، میں آپ کو جو ہے وہ پرووائڈ کر دیتا ہوں، آپ کو چاہیے کہ آپ کی حالت کچھ بہتر لگ نہیں رہی۔ تو سالم رحمہ اللہ کا جواب سنیے، کہتے ہیں انی لاستحی من اللہ ان اسأل فی بیتہ غیرہ، مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں رہتے ہوئے کسی اور سے میں مانگوں۔ اور پھر جب یہ جواب سنا ہشام نے تو ان کو غصہ آیا، ان کا چہرہ لال ہو گیا، اور کہا کوئی بات نہیں، تو وہ باہر چلے گئے، حرم سے باہر چلے گئے۔ تو جب سالم رحمہ اللہ طواف کر کے باہر آئے، حرم سے باہر نکلے، تو پھر ہشام پھر پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں الان خرجت من بیت اللہ فسلنی حاجہ، دیکھو اب تو آپ حرم سے نکل آئے ہو باہر، اب تو آپ طواف نہیں کر رہے، آپ مجھ سے مانگیں آپ کو کیا چاہیے، واٹ ایور یو آسک آئی ول گیو اٹ ٹو یو۔ تو سالم پھر یعنی سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں من حوائج الدنیا ام من حوائج الآخرہ، کیا آپ کا مطلب دنیا کی حاجت ہے کہ آخرت کی حاجت؟ آپ سے میں کیا مانگوں، دنیا کے بارے میں مانگوں کہ آخرت کے بارے میں آپ سے میں سوال کروں؟ تو کہتے ہیں کہ آخرت کے حوالے سے تو میں طاقت نہیں رکھتا، البتہ آپ کو دنیاوی لحاظ سے جو بھی چاہیے آپ مجھ سے مانگ کے دیکھو، میں آپ کو پرووائڈ کروں گا۔ سالم جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں ما سألت الدنیا من یملکها
فَكَيْفَ أَسْأَلُهَا مَنْ لَا يَمْلِكُهَا، میں نے یہ دنیا اس ہستی سے نہیں مانگی جو اس دنیا کا مالک ہے، تو میں اس سے کیسے مانگ سکتا ہوں جو اس دنیا کا مالک ہی نہیں ہے؟ How can I ask you ہشام؟ یہ کہہ کر وہ چلے گئے. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا. دس از دا ریلیشن دے ہیڈ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ان کو پتہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے, ختم ہو جانے والی ہے, کوئی بھروسہ نہیں ہے. ایک ایک سیکنڈ اس کا فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ کی ذکر میں ایک ایک لمحہ آپ گزاریں. لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, اپنی زبانوں کو تر رکھو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. Keep your tongues moist with the remembrance of Allah. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و بارک اللہ فیکم.